اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو بیسک کچھ باتیں تھیں وہ سماعت کر لی تھی، اور پھر ہم نے اس کورس کے جو آپ کو مضامین دیے تھے اس مضامین میں یہ تھا کہ آخری میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آخری 10 صورتوں کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ فیل۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ سماعت کریں گے۔ سورہ فیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آپ کے پاس کاپیز موجود ہیں تو ہم اس کا پہلے ترجمہ لکھیں گے اور لکھ کر ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اس کی تفسیر جو ہوگی وہ ہم انشاءاللہ مختلف جو بزرگوں کی کتابیں ہیں، خاص طور پر عربی پرانی کتابیں، ان عربی کتابوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس تفسیر کو سماعت کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میں جس طرح لکھا رہا ہوں اگر آپ اس طرح لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، تاکہ آپ کو انشاءاللہ ان فیوچر وہ ساری چیزیں پھر یاد رہیں گی۔ اس طرح آپ لکھیں گے، 2 کالم بنائیں، ایک میں لکھیں لفظ، دوسرے میں لکھیں معنی۔ وعلیکم السلام۔ اوپر لکھ لیں آیت نمبر 1، نیچے کالم بنا لیں لفظ معنی۔ اس طرح لکھ لیں لائن سے۔ اس کو اب ترجمے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لفظی معنی جس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ۔ با محاورہ ترجمہ کہتے ہیں اس لفظی معنی کو ربط بنا کر ایک جملہ بنا کر پیش کرنا۔ اب میں آپ کو لفظی معنی جب لکھاؤں گا نا تو آپ کو اس کا ربط نہیں ملے گا، لیکن پھر میں آپ کو اس کو پوری آیت کا جب لکھاؤں گا تو وہ آپ کو پورا ربط بن کر نظر آئے گا۔ تو 2 قسم کے ترجمے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لفظی معنی، دوسرا ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے کرنے جا رہے ہیں لفظی ترجمہ، تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کا پتہ لگے کہ ایک ایک لفظ کا انڈیویجولی کیا معنی ہے، اور پھر جب با محاورہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ سب مل کر کس طرح معنی بنتا ہے۔ اب یہ جو ہے الف، اس کا معنی ہے کیا؟ اسے حمزہ زبر آ کا معنی ہے کیا؟ علم تارا میں الف زبر آ کا معنی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اس کے آگے لکھ لیجیے بریکٹ میں، اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ۔ حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں، جیسے انگلش میں آپ نے شاید سنا ہوگا WH ورڈس، وائی، وین،
ہو، وہ سب WH ورڈس کہلاتے ہیں. اس طرح عربی میں یہ جو حمزہ ہے یہ کوشچن مارک کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا، تو یہ حمزہ استفہامیہ کہلاتا ہے. استفہام کہتے ہیں عربی کے اندر کوشچن کو، کوشچن کرنے کو. تو یہ بیسیکلی کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا. لم ترى، لم ترى کا معنی ہے نہیں دیکھا. اس میں آپ بریکٹ پہ لکھ لیجئے، یہ آپ نے بریکٹ پہ لکھ لیا تو آگے آپ پتہ لگ جائے. دوسرے میں لکھ لیں، اس میں لم کا معنی ہے نہیں اور ترا کا معنی ہے دیکھا. تو جب یہ دونوں مل گئے تو بن گئے نہیں دیکھا. اگر میں ترا کا صرف لم کے بغیر لکھوں گا تو اس کا معنی ہو جائے گا دیکھا، پازیٹیو سینٹینس ہو جائے گا یہ. لیکن جب میں نے اس کو لم ترا لکھا تو یہ نیگیٹو سینٹینس ہو گیا، نہیں دیکھا. کیفا، فعل، کیا. پہلے لکھ لیں پھر میں آپ کو واپس سمجھا دوں. ٹھیک ہے، سب نے لکھ لیا. اب دیکھیں، حمزہ استفہامیہ، لم ترا نہیں دیکھا. اگر میں صرف ترا لکھتا تو ہوتا ہے دیکھا، لم ترا مانے نہیں دیکھا. کیفا کا معنی کیا معنی ہے؟ کیسا. ہم عربی میں پوچھتے ہیں کیفا حالو کا، آپ کا حال کیا ہے، کیسا ہے. تو کیفا بیسیکلی کیسے کے معنی ہے، کیسا، کیسی، کیسے، یہ تینوں کے لیے کیفا استعمال ہوتا ہے. فعلا کا معنی ہے کیا. یہ وہ والا کیا نہیں ہے، کوشچن مارک والا کیا، یہ کرنے والا کیا ہے. اچھا، یہ کیا جو ہے اس کے آگے آپ لکھ لیجئے، یہ ہے ماضی. کیا یہ ماضی، یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے فعل. اگر یہ مجھے پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس بنانا تو میں لکھتا یفعلو، لیکن وہ یفعلو نہیں ہے، اس کا معنی ہے کیا، یعنی یہ پاسٹ ٹینس میں کیسا کیا، یہ گزر چکی ہے بات. ٹھیک ہے. ربو، رب یہ تو آپ کو جانتے ہیں اس کا معنی کیا. ویسے رب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ رب کا اصل معنی ہوتا ہے پالنے والا. جب ہم کہیں رب العالمین تو اس کا اصل معنی ہے تمام جہانوں کا پالنے والا. تو اصل رب کا معنی ہے پالنے والا، لیکن رب کے لیے اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، حقیقت میں تو اس کے لیے رب استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو نا کاف زبر کا، رب کا، تو اس میں کاف زبر کا معنی ہے آپ کا. رب کا، آپ کا رب. ٹھیک ہے. جب عربی میں مذکر کے لیے کسی چیز کی نسبت کرنی ہو تو ہم، اور وہ بندہ پریزنٹ ہو، تو اس کے لیے ہم کاف زبر کا لگاتے ہیں. تیرا رب یا آپ کا رب، رب کا، آپ کا رب. مثال کے طور پر اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں قلم. ٹھیک ہے. اور اگر یہ آپ کا پین ہوگا تو میں آپ کو کہوں گا قلم کا، آپ کا قلم. یہ کتاب ہے، میں کہوں گا کتاب کا، آپ کی کتاب. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو عربی میں کسی چیز کو کسی چیز کی طرف نسبت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو لفظ ہے کاف زبر کا، اس کا معنی کیا ہے؟ رب کا، آپ کا رب. اچھا، با زیر بی، یہ زیادہ تر ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ویسے دوسرے معنی میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ با زیر بی، اللہ کے نام کے ساتھ شروع. وہاں پر بھی کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ شروع. تو جو ساتھ ہے نا وہ با زیر بی معنی دے رہا ہے. یہاں پر بھی با زیر بی کس کا معنی دے رہا ہے؟ ساتھ. اصحاب کہتے ہیں والوں کو، اصحاب الفیل ہاتھی والے، اصحاب بدر بدر والے، اصحاب کہف کہف والے. تو اصحاب زیادہ تر انسان کی نسبت ہم کر دیتے ہیں اس چیز کی طرف
اصحاب الفیل ہاتھی والے، اصحاب جیسے اصحاب البدر بدر والے ہو گئے، ٹھیک ہے. اصحاب المسجد مسجد والے، یہ والا کے معنی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اور فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ ترجمہ، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، کیا نہیں دیکھا کیسا کیا رب آپ کے ساتھ والے ہاتھی. لیکن اب جب میں اس کا با محاورہ ترجمہ کروں گا تو اس کا با محاورہ ترجمہ بنے گا یہ نہیں. اب اس کو پڑھیں. کیا آپ نے نہ دیکھا کہ کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ انہی لفظوں کو ترجمہ اب ہم نے با محاورہ بنا دیا. اب یہ سمجھ بھی آ رہا ہے اور اس کا ربط بھی بن رہا ہے. اس کا ربط نہیں بنتا تھا، عربی میں بنتا ہے، اردو میں نہیں بنتا تھا. تو اردو میں ربط بنانے کے لیے ہم نے اس کو با محاورہ ترجمہ کیا. سیم وہی چیزیں، بس اس میں کچھ چیزیں جیسے ہم نے ربط بنائی، ایک دو چیز اگر ایڈ کرنی تھی تو کر دی تو وہ ہو گئی. جیسے آپ کو یہاں نظر آئے گا رب نے، تو یہ نون سے نے یہاں پر کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ہمیں اردو کا رب بنانے کے لیے ہمیں لگانا پڑا. قرآن شریف میں جو بھی ترجمہ ہے وہ با محاورے پہ لکھا ہوا ہے. نہیں، ہاں قرآن شریف کا جتنا بھی ترجمہ آپ لکھیں گے تو وہ با محاورہ ہے آسان ترجمہ میں. لیکن جب ہم پڑھائی کرتے تھے تو بہت سارے ایسے ترجمے بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں جس میں لفظی ترجمہ بھی ہے، تو مل جاتا ہے، ناممکن نہیں ہے. ایک نور الایمان کے نام سے ایک ترجمے کا پورا وہ ہے سسٹم ہے جس میں لفظی ترجمہ بھی ملتا ہے. تو اس میں 2 کالم بنے گا. قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، نارمل قرآن مجید میں قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، نیچے ترجمہ ہوتا ہے. لیکن اس میں قرآن پاک کی آیت نیچے لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ، اور پھر 2 لائنیں خالی چھوڑ دی ہمارے پریکٹس کے لیے کہ اگر آپ کو کچھ اس میں لکھنا ہو، تفسیر لکھنی ہو، پریکٹس کرنا ہو، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت ساری اس طرح کی سہولت والی چیزیں موجود ہیں. لیکن قرآن پاک کا جو اصل ترجمہ ہے وہ ہمیں با محاورہ ہی ملے گا، کیونکہ لفظی ترجمہ آپ عام پبلک کو سمجھا بھی نہیں سکتے نا. اب میں اگر یہ اس طرح کا ترجمہ لکھ دوں تو شاید کسی کے سمجھ بھی نہیں آئے گا. سمجھ یہی والا ترجمہ ہے، یہ با محاورہ ترجمہ، کیونکہ اردو کا رب بنانا پڑتا ہے. پہلا لفظ کیا کیا اس کا جو آپ نے معنی لکھے ہیں، حمزہ زبر، یہ حمزہ استفہام یا فائز، حمزہ استفہام. استفہام عربی میں کہتے ہیں سوال کو. یہ حمزہ ہے نا، حمزہ ہے آ، جو علم ترا میں آ لکھا نا، علم ترا میں آ، وہ یہ ہے حمزہ استفہام ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 1 کلیئر ہو گئی. آیت نمبر 2. تضلیل، تا ضاد لام یا لام، تضلیل. یہ الگ سے لکھ دیتا ہوں، تضلیل. اچھا یہاں پر دیکھیے حمزہ زبر آ، یہ وہی حمزہ استفہامی ہے پہلی آیت والا. جس طرح وہاں پر حمزہ زبر آ کیا تھا، یہاں پر بھی کیا ہے سیم، وہ بھی اصل حمزہ استفہامیہ تھا، بھی حمزہ استفہامی سیم.
لم یجعل لم ترا سیم ہے، لم ترا نہ دیکھا، لم یجعل نہ بنایا، ٹھیک ہے. اگر میں لم ہٹا دوں یجعل لکھ دوں، یجعلو کا معنی ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے. اچھا کئی دون عربی میں کہتے ہیں مکر کو، فریب کو، ٹھیک ہے، چال کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کئی مکر کے نام پہ آ گیا، چال کے نام پہ آ گیا، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، چال بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. داؤ، چال، جو آپ کہنا چاہیں، ٹھیک ہے. ہم کا معنی ہوتا ہے ان کے، ٹھیک ہے. ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے، ہاں اور میم، یہ مذکر جمع کے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں کہوں ربہم تو اس کا معنی ہوگا ان کا رب. کتابہم کیا معنی ہوگا؟ ان کی. استادہم ان کے استاد، ٹھیک ہے. تو جس بھی لفظ کے آگے ہاں میم پیش ہم لگ جائے تو وہ مذکر جمع کے لیے جس طرف اس کی نسبت چلی جائے گی. لیکن مذکر جمع وہ جو غائب ہے، جو پریزنٹ نہیں ہے، ان کا آ جائے گا. جیسے میں کہوں گا اچھا اب ایک اور لفظ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہم، اور ایک ہوتا ہے کم. کاف میم پیش کم. کم بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ حاضر ہوتے ہیں. تو حاضر کا ترجمہ یہ ہوگا، میں کہوں گا کتابکم تو تم سب کی کتاب، آپ سب کی کتاب. ربکم آپ کا رب. قلمکم آپ سب کا قلم. یہ ہے مکتبکم یہ آپ سب کا کلاس روم، ٹھیک ہے. لیکن میں کہوں گا مکتبہم تو ان کا کلاس روم. مقعدہم ان کی بیٹھنے کی جگہ. ربہم ان کا رب. تو یہ غائب جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر. یہ پریزنٹ یعنی جو حاضر لوگ ہیں، مخاطب کہتے ہیں ان کو، سیکنڈ پرسن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کے لیے. اب اس کا ترجمہ بنا ہوم. فی کا معنی ہوتا ہے عربی میں میں. فی کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ میں، ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں گا فی کراچی تو اس کا مطلب میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، میں کراچی میں، ٹھیک ہے. انا مقامی فی کراچی میں کراچی میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور تغریر کہتے ہیں گمراہی کو، تباہی. اب دیکھیں یہ لفظی ترجمہ تب باب ترجمہ کیا بنا ہے؟ کیا نہ کر دیا ان کے دباؤ کو تباہ. یہ اس کا ترجمہ. یہ ہوم نہیں، ہوم ہوتا ہے بیسک. دیکھیں دو چیزیں، تین قسم کے آپ کے لوگ ہوتے، تین قسم کے آپ کے وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کلام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، یعنی اگر آپ اپنے بارے میں کلام کریں وہ فرسٹ پرسن کہلاتا ہے. اگر آپ کسی سے مخاطب ہے، وہ بات آپ کی سن رہا ہے تو اس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی مخاطب. ایک ہوتا ہے متکلم کلام کرنے والا، ایک ہوتا ہے مخاطب سننے والا. متکلم کو انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں. مخاطب جس سے آپ کلام کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن. اور ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن جس کے بارے میں ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہاں موجود رہا ہوں، یا بھلے موجود ہو، ہماری گفتگو میں موجود رہا ہوں، ہمارے جملے کے اندر موجود رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن. ہوم تھرڈ پرسن مذکر جمع کے لیے استعمال ہوگا. تھرڈ پرسن اور جمع اور مذکر، مونس کے لیے بھی نہیں ہوگا، واحد کے لیے بھی نہیں ہوگا. جمع کے لیے ہوگا، واحد کے لیے نہیں ہوگا. اچھا یہ کم جو ہے بیسیکلی یہ مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن جمع مذکر کے لیے ہوگا. سیکنڈ پرسن یعنی جو مخاطب ہے، مخاطب جمع مذکر کے لیے استعمال ہوگا. کم. جیسے میں آپ سب سے اگر پوچھوں گا نا، میں پوچھوں گا کیف حالکم، آپ سب کی طبیعت کیسی ہے. اب آپ سے پوچھو تو آپ موجود ہیں، آپ لوگ سب سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کیف حالہم، تو آپ پوچھیں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں بھائی، اب ہم تو یہاں موجود ہیں. سمجھ گئے بات؟ آپ سب سے کہوں گا کیف حالکم، آپ سب کا حال کیسا ہے. اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کے گھر والے کیسے، تو پوچھوں گا کیف حالہم، آپ کے گھر والوں کا حال کیسا ہے، کیونکہ گھر والے موجود نہیں ہیں. میں اب آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھوں گا کیف حالہم، گھر والے کی طبیعت کیسی ہے، آپ کہیں گے الحمدللہ. لیکن میں آپ کے بارے میں پوچھوں گا سب کو تو کیف حالکم، اور ایک کے لیے کہوں گا تو کیف حالک.
ٹھیک ہے، اس کو عربی میں صرف ابھی لکھ لیں، مطلب سمجھ لیں، ویسے اس کی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ موقع ملے. اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر. اس کو عربی میں کہتے ہیں ضمیر. یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، یہاں پر پرندے کی جگہ آپ لکھ لیں. یہ لے لیں تصویر. یہ ٹھیک ہے. یہ واو جو ہے، واو اس کا معنی ہوتا ہے اور. پرندوں کی فوج. فوج فوج واو کا معنی ہوتا ہے اور. آپ عربی میں سنتے ہیں نا اللہ و رسول عالم، تو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. تو یہ اور اللہ و رسول، تو بیچ میں جو واو ہے نا اس کا معنی ہے اور. ارسلہ، ارسلہ آپ سنتے بھی ہیں نا کہ ارسلہ معنی ہوتا ہے بھیجنا. جیسے رسالت کہتے ہیں نا، رسالت، رسالت اصل کہتے ہیں بھیجنے کو. ہم اردو میں کہتے ہیں یہ خط ارسال کر دو، ارسال کہتے ہیں بھیجنے کو. تو ارسال سے نکلا ہے ارسلہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ علی جو لفظ ہے یہ نکلا ہے علا سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. علا کہتے ہیں پر کو، اوپر والا پر. ٹھیک ہے، اوپر. ٹھیک ہے، اوپر والا پر. ٹھیک ہے، اس کے اوپر نیچے، اوپر نیچے والا پر. ٹھیک ہے. اور یہ ہیم وہی ہے، یہ جو ہوم آپ نے پہلے پیچھے پڑھا نا، ہوم، یہ ہیم وہی ہے. یہ ہاں کے جو زیر لگ گئی ہے بس ہے یہ ہوم. طیرن عربی میں پرندے کو کہتے ہیں. اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ جہاز ہوتا ہے اس کو طیارہ بولتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا نا کہ وہ کوچ کے ویسے لکھتے ہیں آفریدی طیارہ. ٹھیک ہے، وہ بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی اس کو مشابہ کر رہے ہوتے ہیں جہاز کے. ہوتا وہ بس ہی ہے. ٹھیک ہے، بس کا بچہ ہوتا ہے، وہ جہاز کا بچہ ہوتا ہے سمجھ لیں. اس لیے اس کو طیارہ بول دیتے ہیں. لیکن عربی میں جو اصل ورڈ ہے طیارۃ، عربی میں جہاز کو کہتے ہیں. اور طیارہ لفظ جو نکلا ہے جہاز کو جہاز کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اصل پرندے کو طیرن کہتے ہیں. اور طیرن کا معنی ہوتا ہے اڑنا، اور طیارے کے اندر اڑنا پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو طیارہ کہا جاتا ہے. اور طیارہ طیرن سے نکلا ہے، اور طیر پرندے کی بھی اصل کیا ہے؟ اڑنا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ورڈ ہے اسی کی طرح آپ لکھ لیں، ہاتھ کے ہاتھ نالج میں اضافہ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا طیارہ. طیارہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاز. اور ہاتھ کے ہاتھ لکھ لیں آپ سیارہ. سیارہ کہتے ہیں گاڑی. طیارہ جہاز کو کہتے ہیں، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں. یہ والی
ہاں ہاں میں آپ کو لگ رہا ہے ایسے، یہ میں نے تھوڑی رائٹنگ عجیب سی کر دی ہے. یہ ہے طیار. اچھا ابابیل جو ہے وہ بیسیکلی خاص پرندے کا نام، اور بعض جگہ نہیں ہے پرندوں کی فوج کو کہتے ہیں. اس کی جب ہم تفسیر سنیں گے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے مختلف اقوال ہیں کہ کون سے پرندے کو کہتے ہیں. حضرت عائشہ کے مختلف اقوال ہیں اس میں، جو ابھی بتا دوں گا تو پھر وہ تفسیر کا مزہ خراب ہو جائے گا. وہ جب ایک ساتھ ربط میں چلیں گے، ابھی ہم صرف ترجمے کو فوج کریں تو آپ ترجمہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. ابابیل یا تو پرندے کی فوج کو کہتے ہیں یا پھر کسی خاص پرندے کا نام ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہے. وہ مراد کیا ہے وہ انشاءاللہ تفسیر میں ہم سنیں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ صرف ابابیل لکھ لیں کافی ہے.
पूरी घंटा ऐसी भी निकल गया। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर इसका हम तफसील समाअत करेंगे। ये फ़ा जाअला वही बना दिया, हम उन्हें, ये हम वही वाला है जो आप पिछले सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। काफ ज़बर का माना है जैसे, आसफ़िन अरबी में कहते हैं भूसे को, और मक़तूल कहते हैं खाए हुए को। अच्छा, अब आप लोग एक होमवर्क लेके जाएं। अब आप जब घर पे जाए ना, जब भी कुरान मजीद खोलिएगा, कुरान मजीद खोलकर कुरान मजीद में अरबी कैसी लिखी है वो पढ़िएगा और इस तर्जुमे को सामने रखिएगा, तब आपको मुआवजा समझ आएगा कि मैंने यहाँ कैसे लिखा और कुरान मजीद में कैसे लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को तोड़ के लिखा है और कुरान मजीद में जॉइन होकर कैसे लिखा हुआ है ये आप देख लेंगे तो एक तो आपको अरबी समझने में, मैंने आपको शायद एक बात बताया कि अरबी की रस्मुल ख़त एक है, रस्मुल ख़त अरबी का अलग ही है। रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? राइटिंग स्टाइल को। राइटिंग स्टाइल अलग ही है अरबी का। जब आप वो देखेंगे और ये देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अरबी का रस्मुल ख़त किस तरह बनता है, ठीक है। फिर दूसरा आप ये भी मुआवजा कर लीजिएगा कि लफ्ज़ी तर्जुमा कैसे अलग होता है और बामुहावरा तर्जुमे में उसको किस तरह चेंज करते हैं। करना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी, वरना लोगों को समझना है। अब ये तो हो गया सूरह फ़ील का तर्जुमा। ये तर्जुमा मैंने जानबूझ के इसलिए कराया है कि मेरे ख्याल में सूरह फ़ील की जो तफसीर होगी शायद वो बचपन से आप सुनते चले आ रहे होंगे और आप में से अक्सर को हिफ्ज़ होगी, लेकिन शायद इस तरह का तर्जुमा आपको पहले कभी ना ही देखने को मिला हो ना ही सुनने को मिला हो। तो ये वो चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आता होगा तो तफसीर माने रखती है, अगर ये नहीं आता तो तफसीर भी खैर मालूम होनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ, क्योंकि तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी दूसरी मस्जिद में भी सुन लेंगे, लेकिन कोई ख़तीब या कोई मिंबर पर बैठा शख्स आपको ये नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है। वो जब खुतबा करने आता है कोई इमाम तो वो एक अलग अंदाज में आता है, वहाँ की पब्लिक अलग होती है। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं तो आपको ये मौका है कि आपके पास वाइट बोर्ड भी है, आपके पास लिखने के लिए डेस्क भी मौजूद है, कॉपी भी मौजूद है, तो आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं और मैं भी आपको लिख कर समझा सकता हूँ, ठीक है। मैं मेंबर पर बैठा हूँ तो मैं आपको लिख कर भी नहीं समझा सकूँगा। तो ये एक फ़ायदा है जो आपने यहाँ हासिल करना है। दूसरा फ़ायदा जो आपको इससे हासिल हो वो ये हो कि आपको इसमें से मैंने शायद 5 आयतों के अंदर 26 या 27 वर्ड लिखे होंगे या 25 वर्ड तो कम से कम लिखे होंगे। हर आयत में 5 लफ्ज़ तो है ही हैं जो मैंने तोड़ के लिखे हैं, तो ये 25-27 वर्ड, उसमें से अगर आप सिर्फ 2 भी याद रख लेना, हिफ्ज़ कर लें, तो आपको पूरे कुरान में जो है ईजीली आप उसको रिपीटिटिवली समझ सकेंगे। जैसे छोटा सा एक वर्ड है वाव ज़बर वाह, तो वाव ज़बर वाह का माना क्या है? और। अब जब कुरान में कहीं भी और आएगा, वाव ज़बर वाह आएगा, तो समझ जाएंगे इसका माना क्या है? और। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, मिसाल के तौर पर आप पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु, आगे क्या है? व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु क्या माना है? हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, तेरी। इन दोनों के बीच में क्या है? वाव। इस वाव का माना क्या है? और। तो इसका मतलब ये और का लफ्ज़ का जो तर्जुमा है वो कौन दे रहा है आपको? ये वाव दे रहा है। मिसाल के तौर पर दूसरी चीज़ आपने एक और चीज़ समझी, काफ ज़बर का। ठीक है, काफ ज़बर का फर्स्ट पर्सन मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है अगर किसी चीज़ की निस्बत उसकी तरफ ज्वाइन करनी हो। जैसे मैंने कहा रब्बुका, आपका रब। अब कहीं भी कुरान मजीद के अंदर काफ ज़बर का आए किसी लफ्ज़ के साथ लगा हुआ अलग से, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका तर्जुमा क्या होगा का। अच्छा, अब आपने खुद ब खुद नहीं समझ लेना, आपने इसको जो भी तर्जुमा आपके पास मौजूद हो, स्पेशली तर्जुमा है कंजुल ईमान शरीफ, तो उससे आप उसको पढ़ लीजिएगा। जब आप पढ़ेंगे ना, तो जब उसमें लिखा होगा ना आपका, तो आपको ये समझ आ जाएगा ये जो आपका वर्ड है ना, इसको काफ ज़बर का रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये बात वो देख कर समझ आ जाएगी, तो इस चीज़ से आपको ये फ़ायदा मिलता है। इस तरह अगर आप छोटी छोटी चीज़ें याद रख लेंगे इंशाल्लाह, तो जैसे अब मिसाल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ का मतलब मिसाल, जैसे, ये दोनों के लिए काफ ज़बर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कैफ़ा में भी काफ ज़बर का है, और वो समझ लेंगे तो आप गलती कर सकेंगे, लेकिन आप तर्जुमा से जब इसको मुआवजा करेंगे ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा जो है इस चीज़ में चलना शुरू होगा। देखिए, अभी आप बोले कि 1 घंटे के अंदर पूरा कुरान आपको सिखा दूँ, तो हो ही नहीं सकता ना। हमने 8 साल में नहीं समझा, इतने साल हो गए, 25 साल हो गए हमें, हम भी आज तक सीख रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि जब आपका दिमाग एक डायरेक्शन में चलना शुरू होगा ना, तो खुद ब खुद आपको चीज़ें खुलना शुरू होंगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के। अब जैसे इसमें जाअला, जाअला एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कुरान में अक्सर इस्तेमाल होता है।
جعل، اس کا معنی کیا ہے؟ بنایا، بنانا، بنا دیا، اس طرح کے الفاظ کا جو یعنی جو بنانے کا معنی ہے نا وہ جعل کے اندر پایا جاتا ہے، جعل کے اندر بیسیکلی. تو آپ کو جو ہے نا اس سے سیکھنے میں آسانی ہوگی. ہم جب بھی ہاں میم پیش ہم استعمال ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا معنی کیا ہے، وہ ان کا. ربہم، ان کا رب، یہ آپ کو اکثر قرآن مجید میں استعمال ہوتا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اب ہم نے آپ کو علیہم کا ترجمہ لکھایا تھا پچھلی آیت میں. علیہم کیا ترجمہ لکھوایا تھا؟ ہے علیہم، پورا پڑھے. علیہم ان، اور آگے پر ان لکھا تھا نا. تو علیہم کا معنی کیا ہو گیا؟ ان پر. اب صراطا رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. انعام کیا تو نے علیہم ان پر. تو ان پر کا ترجمہ یہ علیہم دے رہا ہے وہاں پر سورہ فاتحہ کے اندر. تو بہت سارے ورڈ ہوں گے. اب غیر المغضوب علیہم، وہاں پر بھی علیہم آ گیا، اور آگے آ گیا ولضالین، نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ کو. تو یہ بیچ میں اور کہاں سے آیا؟ واو. ولضالین سے پہلے جو واو زبر وا لکھا ہے نا یہ واو زبر وا سے آیا، اور کا ترجمہ. تو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی جو آپ کو سمجھنی چاہیے تھی یہاں پر. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی جو تفسیر ہے اس کو کچھ سماعت کریں گے، اور اگر اگلی کلاس میں موقع ملا تو پھر اگلی جو صورت ہے وہ بھی انشاء اللہ سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے کلاس میں جو بھی باتیں سماعت کے اللہ تعالیٰ میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.